بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی ایک بڑی عجیب سی سنت ہے کہ جس انسان کا جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رب کائنات اسی حساب سے اس پر کڑی آزمائش ڈالتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک شخصیت سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: معزز خواتین محترمات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 83۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَأَيُّوبَ، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو، اذ جب نادا، انہوں نے آواز دی، ربہ، اپنے رب کو، انی، بے شک میں، مسنی، مجھ کو گرفت میں لے لیا ہے، الضر، بیماری نے، وانت، اور آپ ہیں، ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، الراحمین، رحم کھانے والوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اچھی خاصی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود رہیں گے۔ آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: یذکر تعالی عن ایوب علیہ السلام ما کان اصابہ من البلاء فی مالہ وولدہ وجسدہ۔ اللہ رب العزت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو آزمائشیں آئیں مال میں، اولاد میں، جسم میں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس قسم قسم کے جانور تھے، کھیتیاں تھیں، باغات تھے، فصلیں تھیں، اولاد تھی، بیویاں تھیں، لونڈیاں تھیں، غلام تھے، جائیداد تھی، مال و متاع بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی۔ اب رب کائنات کی طرف سے امتحان آیا تو ایک ایک کر کے ہر چیز ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جسم کو ایک خوفناک بیماری نے گرفت میں لے لیا۔ دل اور زبان کے علاوہ تمام کا تمام جسم اس بیماری کا شکار ہو گیا، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ آپ نے شہر کے ایک الگ تھلگ ویران کونے میں سکونت اختیار کر لی، اور سوائے ایک بیوی کے کوئی بھی آپ کے پاس نہ رہا، سبھی نے کنارہ کر لیا۔ صرف ایک واحد خاتون تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور صرف شوہر کی خدمت نہیں کرتی تھی بلکہ ساتھ محنت مشقت کر کے اپنا
اور اپنے شوہر کا پیٹ بھی پالتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اور پھر نیک لوگوں کا، پھر ان سے نیچے درجے والوں کا، اور پھر سب سے کم درجے والوں کا۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے 2398 میں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی نقل فرمائی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، سنن ترمذی ہی کی، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ دین مضبوط ہوگا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام کا یہ فرمان میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی بنیادی تربیت کا ذریعہ ہے۔ ایوب علیہ صلاۃ والسلام اس قدر صبر کرنے والے تھے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس حوالے سے کچھ دیگر روایات ہیں۔ مثال کے طور پر امام سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں ایک ضعیف روایت نقل کی ہے کہ جب امتحان کا دور آیا، اہل و عیال فوت ہو گئے، مال فنا ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، تو سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مزید آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مختلف انداز سے دعائیں کرتے رہتے۔ مثلاً فرماتے، اے سب کے پالنے والے، آپ نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی، میرا دل ہر وقت مشغول تھا، پھر آپ نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر میرا دشمن ابلیس آپ کی اس مہربانی کو جان لیتا تو مجھ پر حسد کرتا، اور ابلیس ملعون سیدنا ایوب علیہ السلام کے اس قول سے، اس بات سے جل کر رہ گیا، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں، بلکہ ضعیف ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے کہ ایوب علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ آپ نے مجھے مالدار بنایا، اولاد، اہل و عیال عطا فرمایا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ میرے اللہ، آپ پر ہر چیز واضح ہے۔ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا تب بھی میں راتوں کو اٹھ کر آپ کی عبادت کرتا، اور اپنے آپ کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ تم راحت اور آرام کرو۔ اے اللہ، میں نے آپ کی رضامندی کی طلب میں اپنے راحت و آرام کو تج کر کے رکھ دیا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم ایک بڑا طویل قصہ لے کر آئے ہیں، جسے بہت سارے مفسرین کرام نے ذکر کیا، لیکن اس میں چونکہ غرابت ہے اور وہ قصہ طویل ہے، صحیح بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ طویل عرصے تک سیدنا ایوب علیہ السلام امتحانی دور سے گزرتے رہے۔ اور اس حوالے سے پھر امام حسن بصری، امام قتادہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 7 سال تک اور اس کے بعد 7 سال اور کچھ ماہ اس اذیت میں مبتلا رہے، اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ اس قسم کا تھا کہ جسم کے ایک ایک حصے میں کیڑے رینگنے لگے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 3 سال تک سیدنا ایوب علیہ السلام اس تکلیف میں مبتلا رہے، سارا گوشت جڑ گیا، ہڈیاں اور کھال رہ گئی، اور ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی۔ تو ایک روز وہ فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو فرمایا، بی بی سنو، میرے اللہ نے 70 سال مجھے صحت دی، عافیت دی، اور اگر میں اس حالت میں 70 سال بھی رہوں اور صبر کروں تو یہ بہت کم ہے۔ اس پر وہ خاتون کانپ اٹھی اور لوگوں کے گھروں میں جا کے
کام کاج کرتیں، جو ملتا وہ لے آتی اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو کھلاتی پلاتی۔ اور معزز خواتین و حضرات، پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات یہاں پر نقل فرمائی ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے دو دوست اور دلی خیر خواہ فلسطین میں تھے، دور دراز کے علاقے میں۔ تو شیطان نے ان کو بتایا کہ تمہارا دوست سخت اذیت میں مبتلا ہے، جاؤ ان کی خبر گیری کرو اور اپنے ساتھ کچھ شراب لے جانا، وہ پلا دینا، اس سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ دونوں آئے، ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے یاد دلایا تو کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ نے خوش آمدید کہا تو فرمایا کہ اے سیدنا ایوب علیہ السلام، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہوں اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہوں؟ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا چھپاتا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے اس میں اس لیے مبتلا کیا ہے تاکہ میں صبر کروں، اور اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ ان دوستوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے دوا لے کر آئے ہیں، شراب کی صورت میں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام سخت غضبناک ہوئے، فرمایا تمہیں شیطان نے ورغلا دیا ہے، تم سے کلام کرنا اور تمہارا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور داستان اسی میں سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایک گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا، انہوں نے اس بچے کے حصے کی ایک ٹکیا انہیں دے دی اور یہ لے کر اپنے شوہر کے پاس آئیں تو پوچھا آج یہ کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا تو بیوی نے جواب دیا کہ انہوں نے اپنے بچے کے حصے کی یہ ٹکیا مجھے دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی واپس جاؤ، ہو سکتا ہے بچہ جاگ جائے اور وہ اس ٹکیا کی ضد کرے اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ وہ روٹی لے کر واپس چلی گئیں اور دیکھا کہ ان کی دیوڑی میں کچھ بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک بکری نے زور سے ٹکر ماری تو آپ کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو کہ نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ پھر آپ ان کے گھر گئیں، دیکھا کہ بچہ جاگا ہوا ہے اور اس ٹکیا کے لیے مچل رہا تھا، گھر والوں کو تنگ کر رہا تھا۔ تو اس خاتون نے جو کلمات کہے تھے ان کو واپس لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ہم اچھے موقع پر پہنچ گئے۔ تو جب اس خاتون نے وہ ٹکیا اس بچے کو دی تو راستے میں شیطان ایک طبیب کی شکل میں ملا اور کہنے لگا تمہارا خاوند سخت بیمار ہے، مدتیں گزر چکی ہیں، تم اسے سمجھاؤ کہ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی مار کر چڑھاوا چڑھا دے، تندرست ہو جائیں گے۔ خاتون کو بات کی سمجھ نہ آ سکی اور آپ سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو فرمایا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ فرمایا بی بی سنو، شیطان ملعون کا جادو تجھ پر چل گیا ہے، میں اگر تندرست ہوا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس داستان کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وقت کی قلت ہمیں روک رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اسی داستان کو لے کر ہم آنے والے سبق میں آگے بڑھیں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے۔ فیس بک پر، انسٹاگرام پر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، جمعے کے خطبات ملیں گے، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی قیمتی سوالات کے جوابات ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے محبت کا اظہار ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔